ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے کیا پیغام ہے؟ آپ اگر اسے سمجھنے کی جاننے کی کوشش کریں تو آپ یقین کریں کہ آپ کسی بھی صوفی کی زندگی سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کا واقعہ، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بلخ کے بازار سے گزر رہے تھے اور قحط سالی کا زمانہ تھا، خوراک نہ ہونے کے برابر تھی، لوگ بہت خستہ حال تھے۔ تو آپ نے ایک بازار میں ایک غلام کو بڑے خوش جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اسے روکا اور پوچھا کہ لوگ تو خوراک کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہیں، بدحال ہیں، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے خوش جو ہے بازار میں گھوم پھر رہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ خوشی کس بات کی ہے؟ تو غلام نے جواب دیا کہ حضرت، میرے آقا کے یہاں بہت سارا غلہ موجود ہے اور وہ مجھے کبھی بھی بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ اب حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا، فوراً مخاطب ہوئے اپنے اللہ سے کہ اللہ، جب ایک غلام کا اپنے آقا پر اس قدر اعتماد ہے، جبکہ وہ غلام بھی اور وہ آقا بھی بحیثیت انسان ایک جیسے ہیں، اس کا اتنا اعتماد ہے کہ میرا آقا جو ہے وہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا، جبکہ اس جیسے ہی وہ ایک انسان ہے۔ میں کس قدر میں حیران ہوں اپنی سوچ پہ، اپنی زندگی پہ، کہ میں نے کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا، میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ تو جو کہ حقیقی مالک ہے، تو مالکوں کا بھی مالک ہے، اور میرا بھی تجھ پہ اتنا ہی اعتقاد ہونا چاہیے تھا، لیکن میں لوگوں کو پریشانی میں دیکھ کر خود بھی پریشان تھا، اور جب غلام کو دیکھ کے تو پوچھا، اس نے یہ جواب دیا، تو میں تم سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد میرا بھی اس غلام کی طرح تجھ پر اتنا ہی اعتماد و اعتقاد ہوگا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو گئے، یعنی توکل کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے کبھی زبان پر حرف شکایت لے کر نہ آئے اپنی ساری زندگی۔ تو اس واقعے کا جوہری پہلو بھی یہی ہے کہ ایک غلام ہونے کی حیثیت سے، چونکہ ہم بھی ایک عبد ہیں اور عبد غلام ہی کو کہتے ہیں، تو ہمارا بھی اپنے اللہ پر اس قدر ہی اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جو آج کل کے حالات ہیں اس میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی آدمی کا ایک وقت کے کھانے سے محروم رہ جانا، 2 وقت کے کھانے سے محروم رہ جانا، یہ آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ عام بات ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اللہ پر اس غلام کی طرح اعتقاد رکھیں۔ اگر وہ ایک انسان ہوتے ہوئے اور ایک اس کا آقا بھی ایک انسان ہوتے ہوئے وہ اگر اس قدر اس پر اعتماد ہے، تو ہمارا جو مالک ہے وہ تو حقیقی ہے، وہ تو ماورا ہے۔ تو اعتقاد کا تقاضا یہ ہے، اعتماد کا تقاضا یہ ہے، ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر اس قدر ایمان ہونا چاہیے جتنا ایک غلام کا بنتا ہے اور جتنا ایک غلام کو کرنا چاہیے۔ تو عبد ہونے کی حیثیت سے یہ اس واقعے کا جوہری پہلو ہے کہ باحیثیت عبد، چونکہ ہم عبد ہیں اور اللہ ہمارا آقا ہے، اور وہ ایک ہی آقا ہے اول و آخر، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس پر اس قدر اعتماد رکھیں اور اسی سے مانگیں اور اسی کا شکر بجا لائیں، اور حالات جیسے بھی ہوں نظر اس پہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی صوفی کی زندگی میں سے ایک عمل جوہر کی صورت میں اپنی زندگی میں لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے۔ آمین۔